रशिया की एक दिग्गज जादूगर ने बोला वो मुसलमानों को छू भी नहीं सकती. शी कैन नॉट इवन टच मुस्लिम्स. आई नो मुझे हद से ज़्यादा वाला अचंभा हो रहा है ये सुन करके, पर इतना मुझे ज़रूर पता है कि इस्लाम के अंदर ऐसा होता है कि जादू को हराम बताए. टोटका टोना टोटका कहते हैं ना, ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग, दिस इज़ हराम इन इस्लाम. हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड आई एम वेरी क्यूरियस. आई वांट टू वॉच दिस इंटरव्यू यार. एग्जैक्टली मुझे तो वो रशियन दिग्गज मैजिशियन को बोलते हुए देखना है कि आई कैन नॉट इवन टच मुस्लिम्स. और ये जो बात बोली गई है बहुत बेहद गंभीर है, क्योंकि जादूगरी एक ऐसी कला है, एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत फेमस होती है, मशहूर होने के साथ साथ बहुत कारगर भी होती है. आप सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि यार तुमने देखा नींबू मिर्ची पड़ा हुआ था, रोड पे कोई डाल के चला गया है मटके के अंदर कुछ तो भी करके, अभी इसके ऊपर से अगर गाड़ी का टायर निकल गया या हम कोई पैर रख के निकल गए तो हमारे ऊपर काला साया आ जाएगा या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा. ऐसी वारदात होती रहती है. आई हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स इन माई लाइफ एंड आई हेट इट. एक एंटरटेनमेंट के लिए जो मैजिक होता है वो ट्रिक्स होती हैं, वो अलग होता है, उससे किसी का कुछ बुरा नहीं होता. वो शर्ट के अंदर जैसे उन्होंने कोई बहुत रंग बिरंगा सा कपड़ा रख लिया है और फिर एकदम से वो प्रकट हो जाता है, तो दैट्स जस्ट फॉर फन. बट ये जो ब्लैक मैजिक है इसको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो इंसान जहनी तौर पे अच्छा नहीं है. खैर फिलहाल उस रशियन मैजिशियन को सुन ले कि उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी कि मैं मुसलमानों को छू भी नहीं सकती. क्यों? ईमान इतना ज़्यादा अच्छा पक्का होता है या अल्लाह की रहमत मुसलमानों पे हद से ज़्यादा होती है? चलो लेट्स एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत जी और आप देख रहे हैं हसी टीवी. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. वेरी एक्साइटेड. हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और इसे करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिरक है. और शिरक इसलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नजर आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की मदद से किसी शख्स के दिमाग पर कब्जा करके इसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़र का धोखा होता है. मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है. जब फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो वो वहां मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की मदद से सांप नजर आने लगी, मगर असल में वो रस्सियां ही थी. इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अफ्ताहा बनकर इन सांपों को निगल गया, जो कि असल में मौजा था, ना कि कोई जादू. क्योंकि जादू तो सिर्फ नजर का धोखा होता है, जबकि ये अफ्ताहा हकीकत के अंदर वही अफ्ताहा के अंदर बदला था, ना कि किसी नजर के धोखे से. और यही वजह थी कि वहां मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मौजा है, और इसीलिए ईमान ले आए. क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे, इसीलिए इस बात को समझ गए. ये बात आपने वीडियो के आखिर तक माइंड में रखनी है. रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है. वो अपने इस काम में माहिर है. जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं. क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है. वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं. इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूं, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें. Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore.
and this egregore protects them very well. یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں. ایگریگور ایسی روحانی طاقت کو کہتے ہیں جو کہ انہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے, ان کی حفاظت کر رہی ہے, یعنی خدا کی ذات. اس کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ مسلمان لگاتار اپنے خدا سے رابطے میں رہتے ہیں تو مجھے وقت ہی نہیں مل پاتا کہ انہیں کسی گناہ کے اندر الجھا سکوں. یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ ہفتے میں ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ وہاں پر چکر لگاتے ہیں, کیونکہ مسلمان ہر وقت اپنی دعا کی صورت میں ایک انرجی اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں, اور بدلے میں ان کا خدا نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے. اسی لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے. انٹرویور نے اگلا سوال کیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے کہ میرے لیے تو نہیں, پر ان کے لیے ہاں بالکل ہے, کیونکہ میں جب بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے. میں کسی بھی شخص کو امیجن یا تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں, مگر جب بھی کسی پریکٹسنگ مسلم کی باری آتی ہے اس کا تصور آٹومیٹیکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے. میں نہیں جانتی کہ کیسے, اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے. انٹرویور نے کہا کہ کیا ایسا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں, کسی مسلمان کے نہیں. جب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں. تو غیر مسلم اور ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنس کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل وجود ثابت نہیں کر سکتی لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے. یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ ان کا فزیکل جسم موجود ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہے جو کہ جسم کو چلا رہا ہے, یعنی کہ روح. یہ مانتے ہیں کہ ان کا دماغ تو موجود ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس دماغ کے اندر سوچ بھی موجود ہے, اسے ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ مانتے ہیں کہ گریوٹی بھی موجود ہے, الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب موجود ہیں جو کہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں, پر انہیں انسانی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں. یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ, جیلسی, خوشی, یہ سب فیلنگز موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے. لیکن پھر بھی ان سب اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں, صرف یقین نہیں کرتے تو صرف ان باتوں پر جو کہ قرآن میں یا اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں. اس سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے تو ان سب نہ نظر آنے والی چیزوں کا فزیکل وجود پہلے ثابت کریں اور اس کے بعد اس پر یقین رکھیں. اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ میٹا فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں نہ انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتے ہیں. اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے, تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے, اور یہ نماز انسان کو بے حیائی, برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کر رکھے؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا, تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے, میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا, لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے. کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے. ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے, اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا, اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی, بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا, پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم, یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف کی آیت 14 کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت تک. اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا, تجھ کو مہلت دی. پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے ملعون کیا ہے, میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے, یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا, اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا.
یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر اور کھول کھول کر اللہ کی ذات انسانوں کو وارننگ دے کر اور بھلا کیسے سمجھائے؟ اور اگر اب بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ کی یا ہماری؟ ایک بار سوچئے گا ضرور. باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. Allah Hafiz, and thank you so much for making this video. Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. Oh my God, that's so good, man. Not crazy at all, but the truth. دیکھیے جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے ارد گرد ایک بہت ہی بڑا سارا اورا بن جاتا ہے، اور اس اورا کے اندر کوئی ڈیولش جو شکتی ہے وہ انٹر نہیں کر سکتی. یہ سچی بات ہے. اور یہ سب جاننے سننے سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ پرم پتا پرمیشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس انسان کو کیا اور پروفس چاہیے. دیکھیے میرے حساب سے کسی انسان کو بھگوان مان لینا بالکل غلط ہے، جو کہ بہت سارے ٹریڈیشنز کے اندر ہوتا ہے. اب جب آپ ڈائریکٹ میڈیٹیٹ کر کے کنیکٹ کریں گے اللہ سے، آپ کے سامنے کوئی ایسی پرٹیکولر امیج نہیں ہونی چاہیے. اٹس ایکسٹریملی پاورفل اینڈ آئی ریسپیکٹ اٹ ایٹ موسٹ. فارملیس گاڈ جو ہے، جو یونیورسل سول ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے کنیکشن بنایا جاتا ہے پرسنل سول کا، کیونکہ ایک دن ہمیں وہیں پہ جا کر کے مل جانا ہے. اینڈ دس ویڈیو واز ایکسٹریملی پاورفل. لائک ایمان والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، مومن جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی سچے پکے نہ کیول مسلمان بلکہ سناتنی بھی ہوں گے، جو ایک بھگوان، ایک شکتی، سب کا مالک ایک کی پوجا کرتے ہیں نا، ان کو یہ ویڈیو بے حد اچھا لگا ہوگا. مجھے تو سپریم لگا ہے. آئی جینیوئنلی تھنک کہ میں اپنی پوری فیملی میں تو اس ویڈیو کو دکھاؤں گی، اور میری فیملی تو ابھی دیکھ ہی رہی ہے خیر، بٹ آئی ول شیئر دس آن اے ویری ماس لیول، کیونکہ لائک ون آف دا بیسٹ ویڈیوز دیٹ آئی کیم اکراس آن دی انٹرنیٹ. اور اس کی وجہ ہے آپ کی بدولت ہی یہ ویڈیو میں دیکھ پائی ہوں آج. تو تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ کا. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. اپنا اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھیے گا، محفوظ رہیے گا، نمازی بنیے گا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ بھی لکھ دیجئے ثم آمین. سو شب بخیر، شبھ راتری اینڈ اللہ حافظ.